اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اور اس روز وہ آپس میں چپ کے بات کر رہے ہوں گے کہ تم تو صرف 10 دن رکے، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے جو زیادہ عقل مند آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا کہ تم تو بس 1 دن رکے۔ یہاں پر قرآن پاک کی اس آیت میں قیامت کے دن جو منکرین ہیں، جو کفار و مشرکین ہیں، ان کی بدحواسی کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت ان کو زندہ کر کے کھڑا کرے گا اور وہ جہنم کو دیکھیں گے اور انسان اور جناتوں کے ایک اجتماع کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، اور کس طریقے سے ان مجرموں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، یہ سب منظر دیکھ کر ان کے اوپر جو خوف اور دہشت کا عالم طاری ہو جائے گا، اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یتخافتون بینہم۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی کہ جس دن ہم مجرموں کو اٹھائیں گے کہ خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، اور اسی کے آگے کی یہ آیت ہے کہ یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے۔ تخافتہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے چپکے باتیں کرنا۔ اب یہ مجرم ہیں، ان کا جرم عیاں ہو چکا ہے، زنجیریں پہنے ہوئے ہیں، فرشتوں کے چاروں طرف ان سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور کشا لیے جا رہے ہیں ان کو اپنے رب کی طرف۔ تو اب یہ چونکہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور کوئی اچھا سلوک نہیں ہونے والا ہے، لہذا یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم لوگ کتنے دن رہے دنیا میں، ہماری کتنی زندگی تھی۔ تو وہ آپس ہی میں کہیں گے کہ اِن لبثتم الا عشرا، کہ تم تو صرف 10 دن رہے۔ اب دنیا کی جو زندگی ہے اور اس آخرت کی اس زندگی کے مقابلے میں، جبکہ وہ عالم برزخ سے ہو کر گئے ہیں اور وہاں میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ دنیا کی زندگی ان کو بالکل تھوڑی معلوم ہو رہی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی ہے۔ تو اس کو کہیں گے کہ یہ بالکل تھوڑی سی زندگی ہے، ہم لوگ 10 دن رہے ہوں گے۔ میدان محشر میں 50,000 سال تک کھڑا رہنا ہوگا، اور پھر عالم برزخ پہ جو انسان رہا ہے مرنے کے بعد، اس دنیا سے نکل کر جو اس عالم قبر میں پہنچا ہے، عالم برزخ میں پہنچا ہے، وہاں پر اس کا جو رہنا ہوا ہے، اب اس کے مقابلے میں اس کو تو یہ دنیا کی زندگی بالکل 10 دن کی معلوم دے رہی۔ یہاں تک کہ سورہ روم کے اندر آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ قسم کھائیں گے، اور قسم کھا کر یہ بات کہیں گے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، کہ جس روز قیامت قائم ہوگی تو مجرم اس روز قسم کھا کر کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، بس ہم لوگ ایک مہلت کے لیے رہے ہوں گے، 1 گھنٹے کے لیے رہے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے رہے ہوں گے، بس اور کچھ نہیں، ہم زیادہ دن تک وہاں پر نہیں رہے۔ تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی ایک طویل زندگی ہے، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپس میں کہیں گے کہ ہم تو 10 دن کے لیے رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک بات سے واقف ہے، اس دنیا میں ہو یا اس دنیا میں ہو، تم جو بھی باتیں کر رہے ہو اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اس دنیا کے اندر تم جو بھی باتیں کرو گے ان باتوں کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت بہت اچھی طرح سے جان رہا ہے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، کون سی باتیں کر رہے ہو۔ اب آگے دیکھیے اس میدان محشر کے اندر جو آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنے دن رہے، کوئی کہے گا بس چند ساعت رہے ہیں، کوئی کہے گا صبح و شام گزری ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں بس 1 گھنٹے کی بات ہے، کوئی کہے گا نہیں 1 پہر کی بات ہے، اور کوئی کہے گا کہ نہیں ہم لوگ بس 10 دن رہے، بس بہت زیادہ 10 دن رہے، اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں رہے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ، ان میں جو بہتر عقل مند آدمی جانا جاتا تھا، جو بڑا عقل مند ہوگا، جو لال بجھکڑ ہوگا ان کے اندر، وہ کہے گا کہ نہیں بھائی
ان لبستم الا یوما، ہم سب لوگ، تم سب لوگ بس ایک دن رہے ہو، بس ایک دن۔ تو یہ جو بدحواسی ان کی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ان کو قیامت کا وہ منظر جو ان کے عقلوں کو معاف کر دے گا، آنکھوں کو نیلا کر دے گا، اور وحشت طاری ہو جائے گی انسان کے اوپر، وہ دن جو دیکھے گا تو وہ گھبرا اٹھے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہو گیا، اور اب اس کو اپنی پوری زندگی یاد آنے لگے گی کہ ہم نے دنیا میں کیا 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 تھا، اور آج اس کا یہاں پر کھڑا ہو کر ہم کو حساب دینا ہے۔ یہ منظر انتہائی دہشتناک ہوگا۔ تو انسان اس دنیا کی زندگی کو بڑی طویل سمجھ رہا ہے، بہت لمبی زندگی سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہی ہے جو کچھ کی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے، اپنے نبی کو بھیج دیا ہے، اپنے کلام کو اتار دیا ہے کہ تمہاری زندگی، دنیا کی جو بھی زندگی ہے، یہ تمہاری آزمائش کی زندگی ہے، تمہاری امتحان کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد جو تمہاری زندگی شروع ہوگی وہ اصل زندگی ہے، اور تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، تم نے کیا کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اور زندگی کے ایک ایک لمحات کی قدر کرو، اور اپنے روش پر، اپنے طریقے پر غور کرو کہ تم کفر میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا ہو، بدعات میں مبتلا ہو، خرافات میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، جرائم میں مبتلا ہو، اپنی زندگی کو بدل لو، اللہ والی زندگی بناؤ، وہ زندگی بناؤ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ زندگی بناؤ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گزارنے کا پیغام دے کر گئے ہیں۔ زندگی کے ایک ایک لمحے پر تمہاری رہنمائی موجود ہے، ہر گوشے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اپنی زندگی کو گزارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تاکہ جب تمہاری آنکھ بند ہو اور اس دنیا کو چھوڑنے کا جب تمہارا وقت آئے تو تم بالکل ہنستے مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ، فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہوں اور تمہیں اللہ کے رضا کی بشارت سنا رہے ہوں، اس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو انہی نیک لوگوں میں سے بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے تمام اوقات کو، لمحات کو غنیمت سمجھیں، اور اس میں نیک اعمال کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، اور زندگی ایسی گزاریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور زندگی وہ گزاریں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس طرح سے بتا کر گئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔